بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. احباب قریب آ جائیں. یہ اللہ کی رحمت کی جو مجلسیں ہیں، جتنی قریب ہو کے اور محبت کے ساتھ ان میں شرکت کی جائے، اللہ اتنی ہی رحمتوں کا معاملہ فرماتے ہیں. ان الحمد للہ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء نبینا وحبیبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. اس سے قبل واقعہ افک کے متعلق دو دروس گزر چکے. پچھلے درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر اور توضیح کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کی. جو آیتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عظمت اور شان اور برات میں نازل کی، جیسا کہ ان دونوں دروس میں نے یہ بات واشگاف الفاظ میں کہی کہ آج کچھ لوگ آل بیت اطہار سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے، آل بیت اطہار کے متعلق جھوٹے جذبات کا اظہار کر کے، وہ مومنوں کی ماں کے بارے میں جو زبان درازی کرتے ہیں اور یہودیوں کی فکر کی طرح، جس کا ذکر رب نے قرآن میں کیا کہ یہودی جب کسی سے مار کھاتے، جب کہیں شکست کھا جاتے، کہیں جنگ ہار جاتے، تو کیا کہتے؟ ایک رسول آنے والا ہے، ایک رسول آنے والا ہے، جب وہ آئے گا ہم اس رسول کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف جنگ کریں گے. قرآن کہتا ہے جب وہ حق آ گیا، جب وہ رسول آ گیا، جب وہ محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ما عرفوا کفروا بہ، انہوں نے محمد کو بھی پہچان لیا، محمد کی نشانیوں کو بھی پہچان لیا. کفروا بہ، پہچاننے کے بعد کیا کیا؟ کفر کر دیا. اور میرے رب نے کیا کہا؟ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، یہ وہ کفار ہیں جن پہ اللہ کی لعنت برستی رہے گی. اور میرے رسول نے یہی بات فرمائی کہ قیامت سے پہلے ایک شخص آئے گا جو میری آل سے ہوگا، جس کا نام بھی میرے نام پہ ہوگا، محمد نام ہوگا، باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام پہ ہوگا، اور اللہ اس شخص کے ہاتھوں سے اس دین کی تجدید کا کام لے گا کہ جب لوگ دین سے دور ہو چکے ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کو اس قوم کا رہبر، رہنما اور لیڈر بنائے گا، اور وہ لوگوں کے اندر دین کی تجدید کا کام کریں گے. آج کا رافضی وہ کیا کہتا ہے کہ بس وہ مہدی آنے والے ہیں،
بالکل وہی بات جو یہود و نصارا نے کہی. یہودیوں کا کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے بغاوت اور دشمنی تھا، عداوت اور دشمنی تھا. آج کے رافضی کا کام کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ سے بھی عداوت رکھتا ہے، محمد الرسول اللہ کے رب سے بھی عداوت رکھتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے مومنوں کی ماں کے بارے میں بھی بدتمیزی کرتا ہے. قرآن کہتا ہے یہودی کہا کرتے تھے کہ وہ آئے گا اور ہمارے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ لڑے گا. آج کا رافضی کیا کہتا ہے کہ وہ مہدی آئے گا، ہمارے ساتھ مل کے وہ تمہارے خلاف لڑے گا. قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی. ہمارا یقین ہے جب بھی حق آیا تم نے انکار کیا، جب بھی حق آیا تم نے اس کو ماننے سے انکار کیا. قرآن آیا تم نے قرآن کو ماننے سے انکار کیا. جب وہ بھی آئیں گے تم انہیں بھی ماننے سے انکار کر دو گے. آج بھی تم پر رب کی لعنت ہے، اس وقت بھی تم پر رب کی لعنت پڑتی رہے گی. اس تمہید کا مقصد کیا؟ جو پہلی آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں مومنو وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، جب تم نے یہ بات سنی، تمہارے کانوں میں یہ بات پڑی کہ لوگ عائشہ کی عظمت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، قُلْتُمْ، تم نے یہ بات کیوں نہ کہی؟ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، ہمیں زیبا نہیں دیتا، ہمارے شایان شان یہ بات نہیں، مومن ہونے کے ناطے سے ہمارا یہ حق نہیں ان نتکلم بہذا کہ ہم اس بات کے بارے میں کسی طرح کا بھی کوئی جملہ زبان سے نکالیں. اور بلکہ تمہیں کہنا چاہیے تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک ہے، تم عائشہ کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہو، یہ سوائے بہتان کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تمہیں رب کی وحی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ مومنوں کی ماں ہے. اور میرے رب نے قرآن میں کہا اپنے رسول علیہ السلام کو، کیا رسول عسى ربه ان طلقكن، یہ تیری بیویاں تجھ سے لڑتی ہیں. بیویاں تھیں، اختلاف ہوتا تھا، بیویوں سے ناراضگی بھی ہوتی تھی. اور یہ پھر کہہ دوں، یہ میرے ان بھائیوں کے لیے بھی دعوت فکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے، اور ہر بشر اپنی بیوی کے ساتھ کبھی تلخی کے حالت میں بھی ہوتا ہے، کبھی محبت کی حالت میں بھی ہوتا ہے، کبھی الفت بھی چل رہی ہوتی ہے، کبھی ناراضگی بھی چل رہی ہوتی ہے. رسول اللہ بشر تھے. مومنوں کی ماں کے ساتھ لڑائی ہو گئی، کسی بات پہ اختلاف ہو گیا، ناراضگی ہو گئی، یہ انسانی جذبات ہیں. کتنی دیر تک لڑائی رہی؟ دو موقعوں پہ. ایک موقع جب ام حبیبہ کے گھر اب شہد کھاتے تھے تو حفصہ اور عائشہ دونوں نے مل کے پلاننگ کی کہ اللہ کے رسول ان کے گھر شہد کھاتے ہیں، ہمارے گھر کیوں نہیں کھاتے، لہذا ہم نے روکنا ہے. روکنے کے لیے پروگرام بنایا، روکا، اللہ کے رسول رک گئے، رب نے ڈانٹ دیا، منع کر دیا. دوسرا موقع کب آیا؟ ساری بیویاں اکٹھی ہو گئی اور کہا اللہ کے رسول آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کی بیویاں ہیں، ہمارا حق ہے، ہمیں کوئی زیورات وغیرہ لے کے دیجئے. یہ مطالبے انسان انسانوں سے کرتے ہیں. اگر رسول اللہ کے بارے میں اللہ کے رسول کی بیویاں نہیں جانتی تو کون جانتا ہے؟ تم جانتے ہو. آج 1400 سال کے بعد تمہیں کشف ہوا ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ نبی انسان نہیں تھے، بشر نہیں تھے، بلکہ نور تھے، نور کے نوری مخلوق میں سے تھے. یہ کفر والے کلمات اپنی زبانوں سے مت ادا کرو. رسول اللہ انسان تھے، انسانوں جیسی زندگی بسر کرتے تھے، اور آپ کی ازواج مطہرات عورتیں انسان تھیں، اور وہ عورتیں تھیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے سب سے پہلے کہا خلق النساء من ضلع، اللہ نے عورتوں کو ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کیا ہے. یہ آج کی عورتوں کے لیے نہیں کہا تھا، اس وقت سے یہ بات شروع ہے. کس لیے؟ ہمیں ہماری تربیت کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے. میرے رب نے کیا کہا؟ میرے رسول یہ تیرے ساتھ لڑتی ہیں، عسى ربه ان طلقكن، اگر آپ ان کو طلاق دے دیں تو ان قریب آپ کا رب آپ کو کیسی بیویاں دے گا؟ ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابکارا. 8 خوبیوں والی بیوی تمہارا رب تمہیں دے دے گا. کیا معلوم ہوا؟
کہ یہ بھی انتخاب اللہ کا تھا. اگر کل کو کوئی اور بات ہوتی تو پھر بھی انتخاب اللہ کا ہوتا. مومنو، تمہارے سامنے عائشہ کے بارے میں بات کی گئی، تمہیں اللہ کی وحی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہارا ایمان کا تقاضا تھا. تم فوراً کہہ دیتے کہ یہ عائشہ کے بارے میں جو کلمات تم کہہ رہے ہو یہ سوائے بہتان کے، الزام کے اور زبان درازی کے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. لیکن مومن بھی اس فتنے میں مبتلا ہو گئے. آج اب اپنی بھی تربیت کی تھوڑی تھوڑی بات کر لیں. آج وہاں پر تو ایک منظم سازش تھی، آج ہم خود سازشیں تیار کرتے ہیں. ان کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنی رشتہ داروں کے بارے میں. اور اس سے پچھلے درس میں یہ بات گزر چکی ہے. ہمیں تنبیہ لینی چاہیے، آگاہ ہو جانا چاہیے. خبردار، قرآن کہہ رہا ہے اگر تم مومنہ عورتوں کے بارے میں ایسی باتیں کرو گے، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی لعنتیں پڑتی رہیں گی، آخرت میں بھی لعنتوں کا سامنا ہوگا. کتنے لوگ ہیں جو آج اپنی زبان کی خارش کی وجہ سے اس بیماری میں مبتلا ہیں. اور مومن، بحیثیت مومن ہمارے ایمان کا کیا تقاضا ہے کہ ہم کوئی ایسی بات سنیں تو کیا کہیں؟ نا، جب تک ہم اپنے کانوں سے سن نہ لیں حقیقی بات کو، اور جب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں، ہم اپنی کسی ماں، بہن، بیٹی کے بارے میں ایسی بات کرنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ہے ہمارے ایمان کا تقاضا. لیکن افسوس، آج ہمارا موضوع بحث کون ہوتا ہے؟ ہماری اپنی ماں و بہن، بیٹیاں. اور قرآن نے مومنوں کی کامیابی کے لیے 2 نسخے، بڑے واضح 2 نسخے بیان کیے. ویسے تو 5-6 نسخے قرآن نے بیان کیے، لیکن دوسرے نمبر پہ جو بنیادی نسخہ بیان کیا سورہ مومنون کی 3 آیت میں اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے. کون مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومن جو لغو اور فضولیات اور گھٹیا قسم کی باتوں سے منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں. اب ذرا اپنا اپنا محاسبہ کر لیں، کیا ہم اس فہرست میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ کامیابی کی یہ خوبی ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر تو موجود ہے بڑی ہی خوشی کی بات ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور اگر نہیں تو لمحہ فکریہ ہے کہ کامیابی کا نسخہ اللہ نے قرآن کی شکل میں ہمیں دے دیا اور ہم ان نسخے سے فائدہ اٹھا کے اپنے آپ کو کامیابی کے رستے پہ نہ لا سکے. تو قرآن نے مومنوں کو مخاطب ہو کے کہا، مومنوں جب تم نے یہ بات سنی تو تمہارے ایمان کا تقاضا تھا تم یہ بات فوراً کہہ دیتے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، عائشہ کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتی. اب یہ قرآن کے اندر الفاظ محفوظ ہو چکے ہیں جو ان الفاظ کے پڑھنے کے بعد بھی، ان الفاظ کو سمجھنے کے بعد بھی میری ماں کی عظمت کے بارے میں کوئی بات کرنے کی کوشش کرے تو جواب دیں، اپنے اپنے پاس جواب سوچ لیں کہ وہ شخص کیا اللہ کی رحمت کا یا مسلمان کہلوانے کا یا اہل حق کہلوانے کا مستحق ہو سکتا ہے؟ وہ قرآن کی آیات کا منکر ہے، وہ عظمت اہل بیت کا منکر ہے، وہ گستاخ ہے. ایسا شخص کبھی بھی اس مقام پہ کہلوانے کا اہل نہیں ہو سکتا. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرماتے ہیں، یعیدکم اللہ ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا رب تمہیں حکم دے رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے. اور رب کی نصیحت کا مطلب حکم ہوتا ہے. یہ اصول یاد رکھیے، قرآن مجید میں ترجمہ کرتے ہوئے جہاں پر بھی وصیت اور نصیحت، یہ 2 الفاظ اللہ کی نسبت سے جہاں بھی قرآن مجید میں آئیں گے معنی حکم ہوگا. یعیدکم اللہ لفظی ترجمہ یہ ہوگا اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، معنی کیا ہوگا؟ اللہ حکم کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات اور عظمت جو ہے وہ جب بھی نصیحت کرے گی وہ حکم کا درجہ رکھتی ہے.
یعدکم اللہ، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے ان تعودوا لمثلہ ابدا، ایسی بات کبھی بھی تمہاری زندگیوں میں کبھی دوبارہ پلٹ کے نہیں آنی چاہیے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. ایمان کے ساتھ یہ بات خاص کر دی. اگر ایمان والے ہو، ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہو، تو جان لو اپنی زبانوں پہ کبھی بھی مومنات، طیبات، غافلات، ان کی عظمت کے بارے میں تمہاری زبانوں پہ کبھی کوئی جملہ نہیں آنا چاہیے. قرآن کی آیت سے واضح ہو گیا کہ اب کے بعد جو کوئی کام کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا. قرآن کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے. قرآن کہہ رہا ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو ایسی بات کبھی مت دوبارہ کرنا. آج بھی جو بات کرے وہ قرآن کی اس آیت کا اور ان آیات کا منکر ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. اور مومن کی عظمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن لا يلزغ من جحر واحد مرتين، جس ایک سوراخ سے اور ایک رستے سے مومن ایک دفعہ دھوکہ کھا لے کبھی اس رستے پہ پلٹ کے واپس نہیں جاتا، اور اس رستے کے بارے میں خود بھی محتاط رہتا ہے، اپنے ماننے والوں اور دوست احباب کو بھی محتاط کرتا ہے. کوئی مومن، آج کا مومن یا اس دور کا مومن، نہ انہوں نے یہ بات دوبارہ کی، نہ اس بات کو سوچا، نہ اس بات کے بارے میں کبھی گفتگو کی. اور آج کے مومن کے لیے بھی نصیحت ہے، لوگوں جان لو قرآن کا فیصلہ آنے کے بعد، قرآن کو سمجھ لینے کے بعد، قرآن کی آیات بینات واضح ہو جانے کے بعد، مومنات کے بارے میں کبھی بھی ایسی باتیں اپنی زبان پہ نہیں لے کے آئیں. کیوں؟ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی ماں، بہن، بیٹیوں کے محافظ بنیں، اور ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ایسی فاحشات اور لغویات سے اپنے آپ کو دور کر لیں. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو قرآن کہتا ہے جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو رب سوال کر، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، نمازیں نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہر فضول قسم کی گفتگو کرنے والے کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کے ساتھ الجھ جایا کرتے تھے، اور گھنٹوں بیٹھ کے اس کام میں لگے رہا کرتے تھے، اور اپنے وقت کو ضائع کرتے، اور اپنی زبان کو کئی لوگوں کے ذکر سے گندا کرتے. اٹھائیے مفسرین نے کیا لکھا ہے اس کی تفسیر میں. تمام کی تمام لغویات اس چیز کے اندر شامل ہیں، اور وہ لغویات کیا ہے؟ وہ ہمارے جہنم میں جانے کا سبب ہے. جب جہنم میں پڑ گئے تو سمجھ آئی، اب سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ وقت ہے کہ اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور تمہارے رب کا تم پہ احسان ہے کہ وہ اپنی آیتوں کو تمہارے لیے کھول کے بیان کر دیتا ہے، واضح بیان کر دیتا ہے. قرآن مجید کی آیات کی دو قسمیں ہیں، ایک محکم اور ایک متشابہ. محکم آیات وہ ہیں جن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے کھلی باتیں کی، واضح، جن کے اندر ان کا ترجمہ کرتے ہوئے، ان کی تفسیر کرتے ہوئے انسان کسی قسم کی کوئی ہیرا پھیری نہ کر سکے. واضح اور کلیئر آیتیں، ان آیات کو محکم یا آیات احکام کہا جاتا ہے. وہ آیتیں جن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں حکم دیے ہیں. دوسری آیتیں وہ متشابہ آیات ہیں. کیا مطلب؟ کہ کوئی بھی جاہل شخص، کوئی بھی کم علم شخص، کوئی بھی قرآن فہمی سے نا آشنا بندہ، کوئی بھی کتاب و سنت کا علم نہ رکھنے والا انسان ان آیات سے اپنی مرضی کا غلط مطلب نکال سکتا ہے. اور حقیقت میں کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران کے شروع میں اللہ بیان فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پہ کتاب کو نازل کیا. انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکم ہیں، واضح ہیں، احکام والی آیتیں ہیں. ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی بنیاد اور اساس اور اصل ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری متشابہ آیتیں ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں منافقت، ٹیڑھاپن، کجی،
اور اللہ سبحانہ و تعالی کے دین کے ساتھ مذاق ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ، وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے چلتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ، وہ ان آیتوں کا مفہوم اور مطلب سمجھنا چاہتے ہیں اور ان آیتوں کے ذریعے سے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، لوگوں جان لو ان آیتوں کی تفسیر اور تعویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یا اہل علم جانتے ہیں، کوئی شخص ان کی تعویل اور تفسیر سے واقف نہیں ہے۔ اور مومن کون ہے؟ یقولون آمنا بہ، اللہ یہ آیتیں محکم ہے یا متشابہ، یہ تیری کتاب ہے، تیرا کلام ہے، اللہ ہمارے ذمے کیا ہے کہ ہم اس پہ ایمان لے آئے، اللہ ہم اس پہ ایمان لے آئے، اور اللہ جو تیرا حکم ہے ہم اسے مانیں گے، جس چیز سے تو نے ہمیں منع کر دیا ہے ہم باز آ جائیں گے، یہ ہے ایمان۔ اب متشابہ آیتیں کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرماتے ہیں کہ عیسیٰ کیا ہے؟ کلمۃ اللہ القاها الی مریم وروح من، عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، القاء کیا، وروح من، اور اللہ کی طرف سے ایک روح ہے۔ عیسائیوں نے اس آیت سے مطلب کیا لیا کہ اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے قرآن مجید سے کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیوں؟ یہ ایک متشابہ آیت ہے، اس کے اندر بات کھل کے نہیں آئی، اور انہوں نے اس متشابہ آیت سے جھوٹا اور جاہلانہ استدلال لے کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی وہ آیت جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ان هو الا عبد انعمنا علیہ، عیسیٰ کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ ہمارے ایک بندے ہیں، ہم نے انہیں پیدا کیا ہے اور ان کے اوپر اپنی رحمت اور اپنا انعام اور اپنا فضل کیا ہے۔ ایک متشابہ آیت کو لے کے اپنا مقصد حل کرنے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں کیا کیا کہ ایک واضح جو آیت ہے اس کو چھوڑ دیا اور کفر کی طرف خود بھی گئے اور لوگوں کو بھی لے کے گئے۔ اسی لیے میرا رب یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں، تمہارے رب کا تم پہ انعام اور فضل ہے کہ وہ اس معاملے میں اور اس طرح کے دیگر معاملات میں یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تمہارے لیے آیتوں کو کھول کے بیان کر دیتا ہے، کوئی متشابہ چیز باقی نہیں چھوڑی، تاکہ کہیں تم اس متشابہات کے چکر میں خود بھی گمراہ نہ ہو جاؤ اور اپنے ماننے والے اور دوست احباب کو بھی گمراہی کی طرف لے جاؤ۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم رکھنے والے اور حکمت والے ہیں۔ اگلی آیت میں بیان فرماتے اللہ سبحانہ و تعالی ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لوگو وہ لوگ یحبون جو اس بات کو پسند کرتے ہیں ان تشیع الفاحشہ کہ وہ فحاشی کو عام کر دیں، پھیلا دیں لوگوں کے درمیان، ایمان والوں کے درمیان، فحاشی کو، عریانیت کو یا اس طرح کی گفتگو کو عام کر دیں۔ فرمایا لہم عذاب علیم، ہم نے ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ قابیل اور حابیل کا واقعہ قرآن مجید میں واضح ہے، اور اللہ نے اس واقعے کو مثال بنا دیا کہ بھائی نے بھائی کو قتل کیا، حابیل نے قابیل کو قتل کیا۔ قرآن کہتا ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث وضاحت کرتی ہے قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے ان سب کا گناہ حابیل کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا، سب کا گناہ۔ جو شخص قتل کرنے والا ہے، اس طریقے کو ایجاد کرنے والا ہے، جب تک قتل ہوتے رہیں گے اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ کیوں؟ اس طریقے کو ایجاد کرنے کا وہ سبب بنا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے وضاحت فرما دی لوگوں، جو شخص کسی خیر کے ذریعے کا سبب بنے گا، کسی خیر کے دروازے کا سبب بنے گا، جب تک وہ نیکی باقی رہے گی اس کے نامہ اعمال میں اجر لکھا جاتا رہے گا، اور جو شخص کسی شر کے دروازے کو کھولے گا، کسی شر کے رستوں کو کھولے گا، جان لو جب تک وہ فحاشی باقی رہے گی اس کے نامہ اعمال میں اس کا گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ اس سے بڑا عذاب کیا
کہ گناہ دنیا کر رہی ہے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ وہ سبب ہے اس چیز کا، اس نے اس دروازے کو کھولا ہے، اب اس کی یہ سزا ہے کہ قیامت تک جب تک یہ گناہ ہوتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں یہ گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ اور اس کے بعد لہم عذاب علیم فی الدنیا وفی الآخرہ، اس کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر بھی عذاب تیار کر رکھا ہے اور آخرت میں کیا عذاب تیار ہے۔ دنیا کا اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ رسوائی سے بڑھ کے کوئی عذاب نہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بات صحیح البخاری کے اندر، سبحان اللہ، اور مومنوں کی بات جو رب نے قرآن میں کہی، اے اللہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخذیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته، اے اللہ جس کو تو نے جہنم کے اندر داخل کر دیا وہ ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ وما للظالمین من انصار، اور جو ظلم کرنے والا ہے اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور اسی جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کی دعا ہے، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں لا تخزنا یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ہمیں ذلیل و رسوا مت کرنا۔ رسوائی سے بڑھ کے کوئی عذاب نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت موجود ہے، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں صحیح البخاری کی روایت، ابراہیم علیہ السلام کو پکارا جائے گا، وہ آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، اللہ میرے باپ کو معاف کر دے۔ اللہ کہیں گے نہیں ابراہیم، مشرک کی معافی کا کوئی پہلو نہیں۔ ابراہیم کہیں گے اللہ تو نے مجھے اپنا خلیل، اپنا دوست کہا، اللہ آج کے دن میرے لیے اس سے بڑھ کے رسوائی کیا کہ تیرے دوست کا باپ اس کی آنکھوں کے سامنے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اللہ اس سے بڑی کوئی رسوائی نہیں ہو سکتی، اور اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہیں گے ابراہیم میں واقعی تجھے رسوا نہیں کروں گا، اور مجھے اپنی عزت اور جلال اور اونچے اور بلند مقام کی قسم میں نے کبھی مشرک کو معاف نہیں کرنا۔ ابراہیم اپنے پیروں کی طرف دیکھو، ابراہیم کی نظر کو اوجھل کیا جائے گا، اور اسی اثناء میں ان کے باپ کو بچھو کی شکل دے کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا تاکہ ابراہیم دیکھ نہ سکیں، اور باپ کو بچھو کی شکل دے دی، چھپا دیا تاکہ ابراہیم کو رسوائی نہ ملے، کیونکہ رسوائی سے بڑھ کے کوئی بڑا عذاب نہیں ہے، خواہ وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی۔ اللہ ہمیں ان دونوں رسوائیوں سے محفوظ فرمائے، اللہ دنیا کی رسوائی سے بھی محفوظ فرمائے، اللہ آخرت کی رسوائی سے بھی محفوظ فرمائے، اور دنیا کی کامیابی وہ ایمان کی حالت میں موت، اسلام کی زندگی ایمان کی حالت میں موت، اور آخرت کی کامیابی جنت کا داخلہ اور جہنم سے نجات اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عطا فرما دے، اللہ ہمارے نصیبے میں یہ چیزوں کو شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔